Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 4, lecture number 9, Suratul Ali Imran, ayat number 92. आज हम सूरतुल आली इमरान की आयत नंबर 92 से स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लन तनालुल बिर्रा, हरगिज लन हरगिज नहीं, तनालुल बिर्रा आप पहुंच सकेंगे नेकी को, हत्ता यहाँ तक के तुनफिकू आप खर्च करें, हत्ता यहाँ तक के तुनफिकू आप खर्च करें, मिम्मा जिससे तुहिब्बून आप मोहब्बत करते हैं। आप हरगिज उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते, आप कामिल खैर कामिल नहीं हासिल कर सकते जब तक आप अपनी सबसे प्यारी महबूब तरीन चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में खर्च ना कर दें। वमा तुनफिकू, और जो खर्च करेगा, मिन शैइन कुछ भी, फ़इन्नल्लाह बस बेशक अल्लाह बिही इस चीज का अलीम इल्म रखता है। और आप में से जो कोई भी अपनी कोई चीज पसंदीदा चीज को खर्च करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में, तो अल्लाह ताला इसको खूब जानता है और इसको पहचानता है कि आपने अपनी चीज को किस तरीके से खर्च किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे कि हमने आयत नंबर 91 और हमने 90 में पढ़ा था, 90 के ट्रांसलेशन और तफसीर में हमने ये पढ़ा था कि कफार जो थे अपनी रिहाई के लिए अगर जमीन भर सोना भी खर्च करेंगे तो हरगिज उनका वो सोना और उनकी सिफारिश को कबूल नहीं किया जाएगा, और इससे इनका जो आखिरत का कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर वो एक जमीन भर के सोना भी दे देंगे तब भी उन्हें आखिरत में कोई फायदा नहीं होगा अगर वो पहले तौबा नहीं कर लेते। अगर वो कुफर की हालत में मर जाते हैं, सुम्मा मातू, अगर वो मर गए कुफर की हालत में, ठीक है, तो फिर उनका तो जमीन भर सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम खैर कामिल को कभी नहीं पहुंच सकते या खैर आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते यहाँ तक कि आप अपनी प्यारी महबूब तरीन चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में खर्च ना कर दो। और जो कोई अपनी प्यारी और महबूब तरीन चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में खर्च करेगा तो अल्लाह ताला इसका इल्म बखूबी जानता है, अल्लाह ताला को इस चीज का इल्म है। फिर हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हा का वाकया आपके साथ में डिस्कस करती चलूं। इस आयत के नाजिल होने के बाद तमाम सहाबा कराम ने अपनी महबूब और पसंदीदा चीज़ों पर नज़र डाली और इनको अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दरख्वास्तें करना शुरू की कि आप हमारी इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, इस चीज़ को कबूल कीजिए कि अल्लाह ताला के रास्ते में ये चीज़ कबूल हो जाए। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि इस वक्त तमाम अंसार मदीना में हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु सबसे ज्यादा मालदार थे। वो अपने तमाम मालो जायदाद में बेरहा नामी बाग जो कि मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने था, सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे, सबसे ज्यादा महबूब रखा करते थे। हजूर अलैहिस्सलाम भी अक्सर इस बाग में तशरीफ ले जाया करते और इसके कुएं का मीठा पानी पिया करते थे। इस आयत के नाजिल होने के बाद हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे तमाम अम्बाल में से जितना भी मेरे पास माल मौजूद है उसमें से ये जो मेरा बाग है बेरहा नामी मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। लिहाजा मैं इसको इस उम्मीद पर अल्लाह ताला के ताकि मैं इस उम्मीद पर अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना चाहता हूँ ताकि मुझे अल्लाह ताला इसके बदले में जन्नत का बाग अता करे। तो फरमाया कि मैं आपको इजाजत देता हूँ कि आप जिस तरीके से इसको चाहें आप इसको तकसीम फरमा दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और फरमाने लगे कि आपने बहुत ही फायदेमंद माल जो है वो लगाया है, आपने बहुत अच्छा सौदा किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी राय ये है कि तुम इसको अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो।
جو کہ غریب ہیں رشتہ دار، ان میں اس کو تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بہت اچھا، اس طریقے سے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں اور اپنے ایسے ریلیٹیوز، ایسے رشتہ دار جو کہ غریب تھے، ان میں وہ چیز تقسیم کر دی۔ اسی طریقے سے بخاری و مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا سب سے زیادہ عزیز اور بہتر مال وہ ہے جو خیبر میں میری زمین کا ایک حصہ ہے، زمین کا ایک ٹکڑا ہے، میں اس کو راہ خدا میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے کہ میں کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل زمین کو اپنے قبضہ میں رکھو اور اس کی پیداوار، پھل وغیرہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں تلاوت کے دوران اس آیت پر پہنچا تو میں نے اپنا تمام مال اور جائیداد کو میں نے ذہن میں لایا، میں نے اپنے تمام مال کو، جائیداد کو ذہن میں لانے کے بعد میں نے سوچا کہ کون سی میری ایسی چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جس سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو مجھے اپنی رومی کنیز نظر آئی، میرے ذہن میں آئی کہ جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، لہٰذا میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے رستے کے لیے میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، مجھے اپنے تمام مال میں سے سب سے زیادہ محبوب میرا یہ گھوڑا ہے اور میں اس کو اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وہ گھوڑا لے کے ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ تو حضرت زید تھوڑے سے ہوئے پریشان کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس آ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دی ہوئی چیز کو قبول فرما لیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ کے متعلق روایت ہے کہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ ان کی قیمت تھی، آپ ادا کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ ان کی قیمت لے کے اس کو ادا کر سکتے ہیں نا، تو آپ اس طرح کر دیا کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے شکر بہت پسند ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے، میں جتنی بھی چیزوں کو دیکھتا ہوں، جو کھانے پینے کی چیزیں، اس میں سے مجھے شکر سب سے زیادہ پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی پیاری اور اچھی چیز کو خرچ کروں۔ تنفقوا مما تحبون، یعنی خرچ کرو اپنی پیاری چیز کو۔ مما سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ آیت میں اس سے مراد ہے کہ اپنے نزدیک محبوب اور پیاری جتنی بھی چیزیں ہیں، ان میں سے آپ اچھی چیز دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے تو یہ صدقات واجبہ، زکوٰۃ، صدقات نافلہ، جو نفلی صدقات ہیں، خیرات وغیرہ، اس میں دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب بھی آپ نے اللہ رب العزت کے راستے میں دینا ہے تو آپ نے اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے، اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کی اصل حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ جو چیز بھی وہ اگر خوبصورت، پیاری، محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی شہرت کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، محض اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ جو اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرنی ہے تو وہ فالتو، بیکار اور اس طرح کی گھٹیا قسم کی، ردی قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اچھی چیز ہونی چاہیے اور اس سے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ کلو طعامی، کلو طعامی تمام کھانے، کلو طعامی تمام کھانے، کانا تھے، حلن حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بنی اسرائیل پر، اللہ سوائے ما حرم، جو کہ حرام کیا گیا، اسرائیل، اسرائیل نے، علی نفسہ، خود اپنے اوپر۔ اسرائیل پر تمام کے تمام کھانے جو تھے وہ حلال تھے، سوائے اس چیز کے جو انہوں نے خود اپنے نفس پہ، اپنی ذات پہ اس چیز کو حرام کر لیا تھا۔ من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التورات، اس سے پہلے آپ تورات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، تورات جو نازل ہوئی ہے اس کو آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ تورات میں تمام کی تمام تر چیزیں حلال تھیں۔ قل فأتو، قل کہہ دیجئے، فأتو لے آؤ، بالتوراتی، تورات، فتلوہا، پھر اس کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदियों ने आकर कहना शुरू किया कि देखिए आप हमें कहते हैं कि आप जो हैं आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर नहीं हैं, बल्कि मुसलमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, जो कि दीन हनीफ था, बिल्कुल सीधा दीन था। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद तौहीद की दावत देते थे, एक अल्लाह को मानने वाले थे। अगर आप कहते हैं कि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर जो चीज़ें हराम थीं, जैसे कि ऊँट का गोश्त और दूध इन पर हराम था, तो मुसलमान ये कैसे दावा कर सकते हैं कि ऊँट का गोश्त भी हलाल है और दूध भी हलाल है। तो ये अब देखिए हम लोग जो हैं यहूदियों में ना तो वो यहूदियों ने खुद ही अपने ऊपर ऊँट का गोश्त और दूध हराम कर लिया था उसके बाद, ठीक है? इसका बैकग्राउंड में अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? तो उन्होंने कहा देखिए हम लोग तो ये चीज़ नहीं खाते क्योंकि हम इसको हराम समझते हैं ऊँट के गोश्त को और साथ ही साथ दूध को भी। हम ये चीज़ें नहीं यूज़ करते, तो आप लोग यूज़ करते हैं, फिर आप कैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के नज़दीक हो सकते हैं? तो इसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से यहाँ पे ये आयत नाज़िल हुई और बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तमाम की तमाम तर चीज़ें जितनी भी कुल्लु ताआमी कान हिल्लन लिबनी इसराइल तमाम की तमाम तर हलाल चीज़ें बनी इसराइल के लोगों पर भी हलाल थी, सिवाय उन चीज़ों के जो कि इसराइल ने अपने ऊपर हराम कर ली थी, ठीक है? खास बनी इसराइल पर कुछ चीज़ें बाज़ चीज़ें हराम कर दी गई थी, लेकिन जहाँ तक ऊँट के गोश्त और इससे दूध की हुर्मत का ताल्लुक है, तो ये तौरात के नाज़िल होने से बहुत पहले तौरात अभी नाज़िल ही नहीं हुई थी, उससे बहुत पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनका लक़ब इसराइल था, इस्तेमाल नहीं करते थे। उन्होंने मन्नत मानी थी मीन्स कि वो बीमार थे, उनको एक बीमारी लाहक हो गई थी और उन्होंने तब अल्लाह ताला से मन्नत मानी कि आप मुझे इस बीमारी से शिफ़ा अता फ़रमाइए, मुझे इस बीमारी से निजात दे दीजिए और मैं अगर सेहतमंद हो जाऊँगा, तो मैं अपनी महबूब तरीन चीज़ें खाना-पीना छोड़ दूँगा। ठीक है? उनको ऊँट का गोश्त बहुत पसंद था, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनको दूध बहुत पसंद था। उन्होंने कहा कि मैं ये दोनों चीज़ें ऊँट का गोश्त और इसका दूध सिर्फ़ ऊँटनी का दूध यहाँ पे बात हो रही है, बाकी तमाम दूध की बात नहीं हो रही, ऊँटनी के दूध की बात हो रही है, कि ऊँट का गोश्त और ऊँटनी का जो दूध है, वो मैं नहीं पीऊँगा। उन्होंने ये नज़र मानी कि अगर मुझे अल्लाह ताला शिफ़ा अता फ़रमा दे, तो मैं अपनी इन पसंदीदा चीज़ों को छोड़ दूँगा। लेकिन याद रखिए कि हलाल चीज़ों की इस्लाम में हलाल चीज़ों की इस तरीके से मन्नत मन्नत मानना जायज़ नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे जब उन्होंने ये नज़र मानी, मन्नत मानी, तो इस तरीके से उनको जब शिफ़ा मिली तो उन्होंने ये चीज़ें खाना छोड़ दी। उन्होंने तो अपनी तरफ से मन्नत मानी हुई थी, लेकिन ये लोग समझे कि शायद ये चीज़ें हराम थी, इसी तरीके से वो इसको आगे से आगे चलता रहा और वो ये चीज़ें हराम समझते रहे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप पर तौरात नाज़िल की गई थी। मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल तौरात कि तौरात नाज़िल होने से बहुत पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ऊपर ऊँट के गोश्त और ऊँटनी के दूध को जो था उसकी नज़र मानी थी और उसको उन्होंने खाना-पीना छोड़ दिया था। लेकिन तौरात तो उसके बाद नाज़िल हुई है और आप कैसे कह सकते हैं कि तौरात जो है ये चीज़ें हराम हैं। अगर आपको लगता है वाक़ई ही ये चीज़ें हराम हैं, तो आप क्या कीजिए, अपनी किताब को ओपन कीजिए। फ़अतू बित्तौरात तो ले आइए अपनी किताब तौरात को, फ़तलूहा और इसको पढ़िए। स्टार्ट से पढ़ना शुरू कीजिए इसको, पढ़िए अगर आप सच्चे हैं। अगर आप किताब ले आएँगे अपनी तौरात और उसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। और फिर जो यहूदी थे वो हैरान रह गए और जो उनके पास हालाँकि तहरीफ़ शुदा बुक्स मौजूद थी, उनके अंदर भी ऐसी कोई बात मौजूद नहीं थी और इस तरीके से वो ये बात जो है, जो उन्होंने अपनी तरफ से कोई बातें मंसूब की हुई थी किताब से, तो इस तरीके से वो उसको झुठला नहीं सके और ना ही वो कोई दलील लेके आ सके। फमन इफ्तरा जो झूठ बाँधे फमन पस जो अ, फमन इफ्तरा पस जो झूठ बाँधता है अलल्लाहि अल्लाह ताला पर कज़िब झूठ मिन बाद इसके बाद ज़ालिका ये फ़उलाइका पस यही लोग हैं ज़ालिमून जो कि ज़ालिम हैं। फमन इफ्तरा
फमन पस जो अफ्तरा झूठ बांधे अलल्लाहि अल्लाह ताला पर कादिबा झूठ मिन बादी इसके बाद जालिका ये फउलाइका पस वही लोग हैं हुमुस ज़ालिमून जो कि जालिम हैं। और कौन लोग हैं जो कि अल्लाह ताला पर झूठ बांध रहे हैं? अब यहाँ पे उन लोगों की बात की जा रही है जो कि तौरात में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी, इसके बावजूद ऐसी बातें कर रहे थे कि ये चीजें हम पर हराम की गई हैं और ये चीजें आप क्यों कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्हीं यहूदियों की बात की जा रही है कि आप लोग, तौरात अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है और तौरात में जो बात की जा रही थी वो बात उसमें मौजूद ही नहीं थी जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे बात की जा रही है फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा, कौन है जो झूठ बांधता है अल्लाह ताला पर जबकि उसके पास हक चीज आ चुकी थी। और यही लोग हैं जो कि नाइंसाफ हैं, जो कि जालिम हैं। कुल कह दीजिए सदक़ल्लाहु, सच कर दिखाया अल्लाह ने। फत्तबिउ, बस पैरवी कीजिए मिल्लता दीन की इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, हनीफा जो कि सीधा दीन था, दीन हनीफ था। वमा काना, और न थे, इब्राहिम नहीं थे, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुशरिकीन में से ना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने सच कर दिखाया है आपको कि आप मिल्लत इब्राहिम का इत्तबा कीजिए। मिल्लत इब्राहिम का जब आप इत्तबा करेंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह की पहचान करवाने वाले थे और वहदानियत दिखाने वाले थे और एक अल्लाह को मुतारिफ करवाने वाले थे, एक अल्लाह को इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे, अल्लाह ताला की पहचान करवाने वाले थे। अगर आप जो है अल्लाह ताला ने ये चीजें सारी सच करके आपके सामने पेश कर दी हैं। आप जो अपनी तरफ से एक बोगस दलील लेके आए थे वो भी वाज़ेह कर दी गई है कि देखें, आपकी किताब में वो बात मौजूद ही नहीं है कि हज़रत के जो यहूदियों पे गोश्त और दूध हराम था। ये चीज़ मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला ने ये चीज़ें आपको सच कर दिखाई हैं। सो अब आपको क्या चाहिए? फत्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कि आप पैरवी कीजिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। लेकिन आप क्या करते हो? शरीक ठहराते हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, और वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। इन्ना बेशक अव्वला पहले, इन्ना बेशक अव्वला पहला, बैतिन घर, बैतिन वुज़िअ घर मुकर्रर किया गया, लिन्नासी लोगों के लिए, लल्लज़ी जो के बिबक्कती मक्का में है, मुबारकन बरकत वाला। और एक घर ऐसा है, इन अव्वला बेशक पहला, बैतिन वुज़िअ लिन्नासी पहला घर है लोगों के लिए, लल्लज़ी जो के बिबक्कता मक्का में है, मुबारकन वहुदन मुबारकन और बरकत वाला, वहुदन और इसमें हदायत है, लिल आलमीन तमाम लोगों के लिए इसमें हदायत है। फीही इसमें आयातुन निशानियां हैं, बय्यिनातुन खुली निशानियां हैं इसमें, मकाम इब्राहिम है, मकाम इब्राहिम, और इसमें मुकाम इब्राहिम है। वमन दखलहु, और जो इसमें दाखिल हो जाए इस घर में। कौन सा घर है? बैतुन वुज़िअ लिन्नास, जो कि बैतुल्लाह शरीफ है, जो इसमें दाखिल हो जाता है। वमन दखलहु, और जो दाखिल हो जाएगा। काना इसमें काना वमन दखलहु, और जो इसमें दाखिल हो जाए, काना वो है आमिना अमन में, तो वो अमन में आ जाता है। वलिल्लाही, और अल्लाह के लिए है, अलन नासी, वलिल्लाही और अल्लाह के लिए, अलन नासी लोगों पर, हिज्जुल बैती खाना काबा का हज करना। मन इस्तताअ इस्तिताअत के मुताबिक, जो कुदरत रखता हो, ताकत रखता हो, साहब इस्तिताअत हो, इलैहि इसकी तरफ, सबीला रास्ता। वमन और जो काफारा इनकार करता है या कुफ्र करता है, फ़इन्नल्लाह पस बेशक अल्लाह, गनियुन बेनियाज है, अनिल आलमीन तमाम जहान वालों से। यकीनन ये वो घर है जो सबसे पहले लोगों के लिए, सबसे पहला घर है जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया, और ये वही मकान है जो कि मक्का में है। और इसकी हालत ये है कि ये बरकत वाला घर है, और जहाँ पर लोगों के लिए, और जहाँ भर के लोगों के लिए इसमें हदायत है। और ये वही घर है जिसमें खुली निशानियां हैं लोगों के लिए, जिसमें मकाम इब्राहिम है, और जो इसमें दाखिल हो जाता है वो अमन में आ जाता है।
اور اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے گھر کا حج کریں. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو شخص اس چیز کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ اس کے رستے پر چل پڑے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس چیز سے انکار کرتا ہے اور جو منکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں کے لیے غنی اور بے نیاز ہے. اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، یہاں پہ یہودیوں نے کچھ اعتراضات اٹھائے خانہ کعبہ کے بارے میں، بیت اللہ شریف کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ تمام انبیاء کرام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، اور بیت المقدس ہی ان کا قبلہ اول تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے انہوں نے شام کی طرف سے ہجرت فرمائی، پھر وہیں رہے اور وہیں انہوں نے وفات پائی. ان کی اولاد بھی شام ہی میں رہی. وہاں جتنے نبی آئے سب نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا. اس کے برعکس مسلمانوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا. وہ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے قریبی نسبت رکھتے ہیں اور ملت ابراہیمی سے زیادہ قرب رکھتے ہیں، نا زیادہ محبت رکھتے ہیں. ان آیات میں جو لوگ اعتراضات کر رہے تھے ان کو جواب دیا گیا ہے کہ زمین پر جہاں کہیں ہدایت اور برکت پائی جاتی ہے وہ اسی گھر میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ وہ پہلا گھر ہے جو کہ لوگوں کے لیے کھولا گیا ہے اور جس میں لوگوں کے لیے برکت رکھی گئی ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ یہی مکہ میں پیدا ہوئے اور مناسک حج ادا کرنے کے لیے سارے جہان کو دعوت اسی کی طرف دی گئی ہے، خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف. انبیاء سابقین بھی حج ادا کرنے کے لیے نہایت ذوق و شوق سے تلبیہ پکارتے ہوئے اسی کے گرد جمع ہوئے. اب یہاں پہ خانہ کعبہ کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں. فیہ آیات بینات تم مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اس میں یہاں پہ پہلی خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں اس میں موجود ہیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب سے بیت اللہ قائم ہوا اس کی برکت، حرمت اور عظمت سے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو مخالفین کے حملوں سے محفوظ فرما دیا. اصحاب فیل کا واقعہ یاد ہوگا آپ کو. اصحاب فیل جس کا واقعہ ابرہہ بادشاہ نے اس طرح سے کہ ابرہہ بادشاہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر چڑھائی کی خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس لشکر کو ابابیل جیسے کمزور پرندوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کیا، ان کو ہلاک کر دیا. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے جب تمام نشانیاں واضح ہو جائیں گی اور دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا اور وہ 40 دن کے اندر اندر تمام زمین پر گھومے گا اور کوئی بستی اور کوئی شہر ایسا نہ ہوگا جس میں داخل نہ ہوا ہو سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی خصوصیت میں سے ہے کہ یہ ان دو شہروں کی طرف منہ ہی نہیں کر سکے گا. اسی طرح سے رمی جمرات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان پر پھینکی ہوئی کنکریاں نامعلوم طور پر فرشتے اٹھا لیتے ہیں. صرف ان بد نصیب لوگوں کی کنکریاں وہاں پہ پڑی رہ جاتی ہیں جن کے حج قبول نہیں ہوتے. پھر دوسری یہاں پہ خصوصیت بیان کی گئی ہے مقام ابراہیم. مقام ابراہیم وہاں پہ پایا جا رہا ہے. مقام ابراہیم سے مراد وہ جنتی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کا نشان پڑ گیا. دیکھیے پتھر ہے وہ کوئی اگر عام کہیں کہ نرم سی مٹی ہوتی یا کوئی اس طرح سے اس پہ تو بندہ مان سکتا ہے نا کہ اس پہ نشان پڑ گیا. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا کہ پتھر جیسا سخت جو نباتات جو ہے اس میں معدنیات، ٹھیک ہے، اس میں سے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کا پاؤں کتنا نرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر کھڑے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا نرم ان کا گداز، ان کی ایڑی اس کے اوپر رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اس کے اوپر ایڑی چھپ گئی. ٹھیک ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے نشان، قدم کا نشان بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور ساتھ ہی ساتھ وہاں اور اس پتھر کی اور سب سے بڑی
خصوصیت کیا تھی؟ یہ پتھر تعمیر کے وقت بلندی کے ساتھ خود بخود بلند ہوتا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ نہ تو کوئی سیڑھی تھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، نہ وہاں پہ کوئی سیڑھی تھی، نہ کوئی اور ذریعہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے گارا اور ساتھ میں پتھر اٹھا اٹھا کے پکڑا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو وہ اس پتھر کے اوپر جو کہ جنت کا پتھر تھا اس کے اوپر اپنے قدم مبارک رکھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے جیسے وہ بلندی کی طرف رکھتے جاتے تھے اس کو پتھروں کو، ویسے ویسے یہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا۔ پہلے یہ پتھر بیت اللہ کے دروازے کے قریب تھا۔ جب قرآن کریم میں یہ حکم نازل ہوا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس وقت طواف کرنے والوں کی مصلحت سے اس کو اٹھا کر بیت اللہ کے سامنے مطاف کی مشرقی کنارے پر اس کو نصب کر دیا گیا اور ایک محفوظ حجرہ میں اس کو بند کر دیا گیا۔ طواف کے بعد 2 رکعت جب پڑھے جاتے ہیں جو کہ واجب الطواف ہیں، اس ہجرہ کے پیچھے ہی وہ پڑھے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ سے جو تھے شاہ فیصل، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو ایک موٹے شیشے میں محفوظ کرا دیا، اور اس ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کو جو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی تھی اس کو قائم رکھا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ اب تیسری خصوصیت بیان کی جا رہی ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یعنی جو اس میں داخل ہو جائے، یعنی خانہ کعبہ کی حدود حرم میں داخل ہو جائے، وہ امن والا یعنی مامون اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ جو شخص حدود حرم میں داخل ہو جائے، اس کو تنگ نہ کیا جائے، اس کو ستایا نہ جائے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس کو ایذا نہ دی جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر کے یا کوئی جرم کر کے وہاں چلا جائے تو اس کو بھی اس جگہ سزا نہیں دی جا سکتی، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نکلے، حرم سے باہر آنے پر سزا جاری کی جائے گی۔ اسی طرح حرم میں داخل ہونے والا شرعی طور پر مامون اور محفوظ ہوتا ہے۔ دوسرا، حرم میں داخل ہونے والے کا مامون اور محفوظ ہونا اس طرح سے بھی کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے دل میں، بلکہ تمام جتنی بھی اقوام ہیں ان کے دلوں میں بیت اللہ کی تعظیم و تکریم ڈال دی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عرب اور اس کے مختلف قبائل کی جب جنگ ہوا کرتی تھی تو بھی ان کا یہ حال تھا کہ اگر باپ کا قاتل سامنے آ جاتا تو جو بیٹا تھا وہ بھی اس کی، بے شک باپ کے قاتل کو سامنے دیکھ لیتا، بیٹا اس کے خون کا پیاسا ہوتا، لیکن جب وہ حدود حرم میں ہوتا تو وہ اس کو قتل نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اپنی آنکھیں نیچی کر کے گزر جاتا اور اس کو کچھ نہ کہتا۔ چوتھی خصوصیت یہاں پہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر بیت اللہ کا حج لازم اور واجب قرار دے دیا ہے۔ یہ بھی اس گھر کی فضیلت ہے، اس گھر کی خصوصیت ہے کہ لوگوں کو اس گھر کا حج فرض قرار دے دیا گیا، اور تمام لوگ برابر خانہ کعبہ کا حج کرتے چلے آئے، اور بیت المقدس کا حج کبھی بھی فرض نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس کو خصوصیت عطا فرمائی۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیا تم انکار کرتے ہو بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، واللہ، اور اللہ، شہید گواہ ہے، علی ما تفعلون، علی ما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو، اس چیز کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات نازل ہوئی ہیں آپ ان کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر گواہ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سارے کا سارا نوٹ کیا جا رہا ہے۔ قل یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تصدون، تم کیوں روکتے ہو لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے رستے سے، من آمنا، کون ہے وہ جو آمنا، ایمان لائے، تبغونہا، تم ڈھونڈتے ہو اس کے، عوجن، اس کے بارے میں برائیاں یا اس کو روکتے ہو، وَأَنْتُمْ، اور تم، شہداء، گواہ ہو، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ، بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بھی بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب،
اب آپ اطاعت کیجئے، آپ میں سے اطاعت کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کدھر گیا؟ ہاں جی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم کہا مانو یا اطاعت کرو، فریقن ایک گروہ، من الذین، ان لوگوں کا، اوت الکتابہ، جنہیں دی گئی کتاب، یردوکم، تو وہ لٹا دیتے ہیں، پھیر دیں گے، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، حالت کفر کی طرف. وکیف تکفرون، اور تم کیسے انکار کرتے ہو، وانتم، اور تم، حالانکہ تم تتلا پڑھتے ہو، علیکم، اس پر، آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات، وفیکم، اور تمہارے درمیان، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. ومن یعتصم، اور جو کوئی مضبوطی سے پکڑے گا، باللہ، اللہ تعالیٰ کو، فقد ہدیہ، تو اسے ہدایت دے دی گئی، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف اس کو ہدایت دے دی گئی. اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ جیسا کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودی جو تھے وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار طرح طرح کی باتیں کیا کرتے، اعتراضات کیا کرتے تھے، اور امت مسلمہ کا ملت ابراہیمی پر ہونا، اس چیز کے بارے میں بھی کافی باتیں کیا کرتے تھے. اب یہاں پہ ان اہل کتاب کو ملامت کی جا رہی ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد، آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کے سامنے آ جانے کے بعد، آپ کو چاہیے کہ آپ خود بھی حق کو قبول کر لیں، اور دوسروں کو بھی راہ حق سے جو ہٹانے کی کوششوں میں آپ لگے ہوئے ہیں، ان کوششوں سے آپ باز آ جائیں. اسلام میں جھوٹے، فرضی، شکوک اور اس طرح وہمی لوگوں کو نکال کر سیدھے لوگوں کو اسلام میں لایا جاتا ہے، اور اسلام جو ہے لوگوں کے شکوک کو، وہم کو، اور جو انہوں نے فرضی اپنے ذہن میں کوئی شک وغیرہ رکھے ہوتے ہیں نا، ان چیزوں کو بھی نکال دیتا ہے. اسلام بالکل سیدھا دین ہے، اسلام ٹیڑھا دین نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ، آپ جو بھی سازشیں کر رہے ہیں، یہاں پہ اہل کتاب سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ بھی جو بھی سازشیں کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سازشوں سے غافل نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ تم اہل کتاب یہودیوں کے دھوکے میں مت آنا، اور ان کی ہرگز کوئی بات نہیں ماننا، ورنہ وہ تمہاری ذہن سازی کریں گے، اور آہستہ آہستہ اسلام اور ہدایت سے پھیر کر تمہیں دوبارہ سے کافر بنا دیں گے. ٹھیک ہے، جب وہ ذہن سازی کرتے رہیں گے، اپنی طرف سے باتیں بنا کے بتاتے رہیں گے کہ اس میں یہ چیز ہے، اس میں یہ چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر جب وہ بات کیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مفصل جواب دیتے، اور انہیں رپلائی کر دیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ جاتی، اور ان کو اس اعتراض کا جواب مل جاتا تھا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ کہا گیا کہ آپ نے جو کفار ہے، مشرکین، ان سے دوستی بھی نہیں رکھنی. اگر آپ دوستی رکھیں گے مشرکین سے یا انکار کرنے والوں سے، تو کیا ہوگا کہ وہ آپ کی ذہن سازی کریں گے. آپ اگر کم علم رکھتے ہیں، آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے، علم کے بارے میں کبھی کسی سے بحث نہ کیجیے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس علم، نالج آپ کے پاس کم ہے، تو اگر آپ اس طرح کا کوئی ٹاپک دیکھ رہے ہیں کہ وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو آپ اس سے اوائڈ کیجیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کریں گے تو کیا ہوگا، آپ کا اپنا ایمان کمزوری میں پڑ جائے گا، اور جس نے 2 سے 3 چیزیں اپنی طرف سے یاد کی ہوں گی لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، لوگوں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے، تو وہ لازماً لوگوں سے ایسی بات کر دیں گے کہ ان کے ذہن میں ایک شک آ جائے گا کہ یہ چیز ایسے ہے تو کیوں ہے. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، اور نہ ہی اس ٹاپک پہ ان سے کوئی بھی بات کرنی ہے. تو نہیں تو وہ کیا کریں گے، آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں شک ڈالنا شروع کر دیں گے، اور آپ کو اسلام اور ہدایت سے پھیر کے کافر بنا دیں گے. اب یہاں پہ ان آیات کا شان نزول بھی ہے. یہود مدینہ میں شماس بن قیس ایک یہودی تھا جس کو مسلمانوں سے بہت زیادہ حسد اور بہت زیادہ نفرت تھی. ایک دن اس کا انصار کے ایک مجلس کے پاس سے گزر ہوا، جس میں انصار کے 2 قبیلوں یعنی اوس اور خزرج، اس کے بارے میں تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آپس میں بہت ایک دوسرے کے پکے والے دشمن تھے. 120 سال سے ان کی جو دشمنی تھی وہ چلی آ رہی تھی، اوس اور خزرج کی نا. تو ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ انصار کے کچھ لوگ جو تھے وہ اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سے بھی تھے، اور وہ آپس میں بیٹھے ہوئے بڑے پیار اور محبت سے اسلام کی باتیں کر رہے تھے. حالانکہ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں بہت زیادہ عداوت اور دشمنی اور جنگ ہوا کرتی تھی.
ٹھیک ہے، لیکن اسلام کی برکت سے یہ دشمنی اور عداوت ختم ہو گئی تھی، اب اس کا کوئی بھی اثر باقی نہیں رہا تھا۔ اس یہودی کو مسلمانوں کی محبت اور اتفاق سے بہت زیادہ دکھ ہوا، اور اس سے اس کے پاس بیٹھنا بھی اسے نہ بہت زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو گئی کہ میں یہاں پہ کیسے بیٹھوں، یہ تو اتنی محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے وہاں سے اٹھا اور اس کے ذہن میں اس نے پلان کیا کہ میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ ان سے پہلے 120 سال سے ان کی جنگیں جو ہوتی تھی ان میں یہ ایک دوسرے کے متعلق شعر پڑھا کرتے تھے۔ اس نے کسی آدمی کو بھیجا کہ وہ جا کے یہ شعر ان کی مجلس میں پڑھ دے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی ان اشعار کا پڑھنا تھا، فوراً سے ایک آگ بھڑک اٹھی اور آپس میں ان لوگوں نے وہ آپس میں انہوں نے چامگائیاں شروع کر دی، چامگوئیاں کرنی شروع کر دی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی، اور اس طریقے سے دوبارہ سے لڑائی والا ایک جو تھا سین کریٹ ہو گیا نا، ایک اس لڑائی والا ماحول بن گیا۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت مہاجرین اور انصار بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، فرمایا کیا تم پھر سے جاہلیت کی باتوں کی طرف جاتے ہو، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے وفیکم رسول، اور جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے درمیان موجود ہیں، آپ کو چاہیے آپ مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کی رستے کو پکڑ لیں۔ فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو آپ کو ہدایت دے دی جائے گی سیدھے رستے کی طرف۔ اور ساتھ ہی فرمایا گیا کہ یہ تو ایک شیطانی حرکت تھی، اور آپ پھر جو تھے یہ لوگ اوس اور خزرج کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بہت زیادہ روئے، ایک دوسرے کے گلے لگ کے، اور انہوں نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے تب یہ آیات نازل کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ فرما دیا گیا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ نیکی اور اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی راہیں کھول کر بیان کر دی ہیں، حق اور صداقت کے، سچائی کے دلائل کو واضح کر دیا گیا ہے، اور تمام کی تمام تر باتوں کو واضح کر کے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب آپ کو نہیں چاہیے کہ مسلمان ہونے کے بعد اگر یہ لوگ جھوٹی باتیں نکال کے، عیب نکال کے آپ کے پاس لے کے آتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں پر تھوڑا سا بھی رخ کریں گے، ان کی باتوں کو تھوڑا سا بھی ذہن میں لائیں، آپ نے ان کی باتوں کو مکمل طور پر اگنور کر دینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں ہمیشہ دشمنان دین کی شرارتوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، اور ہمیشہ سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔